بسم الله الرحمن الرحيم. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين لهم في الآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين نصيبا من كتاب يدعون ये वो हमारा मगरिब से पहले जो होती है वो आज जरा रह गया था वो पूरा करना है। मगरिब से पहले हम करते हैं। وهم يتقلون فيما قل اللهم الملك من تشاء من تشاء وتهب من تشاء وتهب من تشاء إنك على كل شيء قدير. تخرج الليل في النهار وتخرج النهار في الليل وتخرج الليل وتخرج من يتحيي وتخرج من تشاء بحساب لا يتخذ ومن يفعل ذلك فليس في شيء إلا أن يتقوا منه شقاء ويحذركم الله نفسه وإن الله المسير. إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات وله كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير وضر وما عملت من سوء تودوا لو أن بينهم آدم وإذا ويعذب الله لا خوف بالعباد. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوه يحببكم الله قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى وآل إبراهيم وآل وذرية वाव नहीं है। من أسس ذرية पढ़ेंगे ذرية بعضها من بعض سميع عليم. قال ثم كان ربي يقول فأمر بالذي محرم وتقبل وأنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سمعتها هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة
إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في النار إن الله يبشرك يحيى مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحجورا ونبيا من الصالحين قال ربي أن يكون لي غلام وقد قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آياتك الناس أيام إلا رمضة واذكروا ربك كثيرا وسبحوا اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلکر رسول پارہ ہے، اس کا رکو نمبر اب 10 ہم نے تک پورا کر لیا تھا، اب 11 اور 12 ہے. سورہ آل عمران تیسری سورت چل رہی ہے، اور نجد کا جو وفد تھا وہ قبیل آیا تھا، اور وہ زیادہ تر جو لوگ تھے وہ ماننے والے تھے کرسچن، جن کو ہم سمجھتے ہیں آج نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. تو وہ تثلیث کا مذہب رکھتے تھے، یعنی کہ اللہ جو ہے اس کو والد کہتے ہیں نعوذ باللہ، اور مریم علیہ السلام کو والدہ یعنی ان کی بیوی کہتے، اور جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی اولاد. تو یہ گردانتے تھے. یہ قبیلہ جب آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران نازل فرمائی. اس کا شان نزول یہی ہے، اور اس میں ان کا رد فرمایا. یہ میں نے بتایا تھا کل بھی. اب دیکھیں، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، یقیناً جو لوگ نا اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. بآیات اللہ، آیات کہتے ہیں نشانیوں کو اصل میں، ٹھیک ہے نا. نشانیاں اللہ کی کیا ہیں؟ یہ جو آیات ہیں، اللہ نے قرآن اتارا ہے سارا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور انبیاء علیہ السلام کو بھی ناحق بغیر حق، بغیر کسی حق کے قتل کرتے ہیں. نبیوں کو، ایک نبی کی بات نہیں، کئی سارے. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور قتل کرتے ہیں ان کو بھی. يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، جو لوگوں کے درمیان نا عدل و انصاف کا فیصلہ کرتے ہیں، انصاف کرنے والوں کو، عدل کرنے والوں کو بھی قتل کرتے ہیں. قسط انصاف سے بھی بڑھ کر، جیسے بال کی کھال اتارنا، ایسا انصاف کر دینا، حق ادا کر دینا، اس کو قسط کہا جاتا ہے. اور قسط جو ہے، یہ جو کھجور کے گٹلی ہوتی ہے نا، اس کے اندر جو پنی چڑھی ہوتی ہے، اس کو بھی یہ قرآن نے یعنی کہ دیکھیں کتنی گہرائی کی باتیں بھی کری ہیں. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے جو لوگ یہ کرتے ہیں. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے. وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ، کیا آپ نے ان لوگوں کو کے حال کو نہیں دیکھا، اس کے حال پر غور نہیں کیا کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، اور انہیں جب اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا، تاکید یعنی کہ کری جاتی کتاب کی طرف، تو تاکہ یہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے. یدعون الی کتاب اللہ، کتاب کی طرف پکارتے بلاتے، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے. ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، تو ان کا ایک گروہ، ایک جماعت اس کتاب سے منہ پھیر لیتی. ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو صرف چند دن ہی جہنم میں آگ میں جلایا جائے گا. ایام معدودات، بہت تھوڑے سے دن، بہت تھوڑی مدت تک. ان کی انہی خود ساختہ باتوں نے انہیں دین کے بارے میں غلط فہمی، دھوکے میں ڈالا ہے. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، یہی جو الٹی سیدھی باتیں افطرا کرتے رہتے ہیں نا، اپنی طرف سے بناتے رہتے ہیں الٹی سیدھی باتیں، اسی چیز نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہے. جیسے آج بھی ایک بڑے طبقہ مسلمانوں کا ہے، وہ اسی دھوکے میں کہ بس علماء ہمیں جو ہے نا دین کی طرف بلاتے رہتے ہیں، دنیا سے
دور کرتے رہتے ہیں، بس اس دھوکے میں پڑ گئے. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ. ٹھیک ہے. فَكَيْفَ پس کیا حال ہوگا جب انہیں جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، کیا حال ہوگا اس وقت جب انہیں اس دن جمع کیا جائے گا جس کے آنے میں کوئی بھی شک نہیں ہے. لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. اس دن ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ذرہ ظلم نہیں ہوگا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام جہاں کے مالک، آپ جسے چاہیں بادشاہی دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں سلطنت اس سے چھین لیتے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء. جسے آپ چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور جسے آپ چاہتے ہیں ذلت دے دیتے ہیں. بِيَدِكَ الْخَيْرُ. آپ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں. تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. آپ ہی رات کو دن میں سے داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ. اور آپ ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتے ہیں. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. اور آپ ہی جاندار سے بے جان کو پیدا کر دیتے ہیں. یعنی کہ دیکھیں، مرغی سے انڈا پیدا ہو گیا وہ بے جان ہے، اور انڈے سے بچہ پیدا ہو گیا وہ بے جان سے جاندار ہے. تو یہ مثال. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب. اور آپ ہی جسے چاہتے ہیں جتنا دینا چاہتے ہیں بے حساب روزی دیتے ہیں. یہ لوگوں نے اپنے دکانوں پہ بھی لکھ کے لگایا ہوا ہوتا ہے اور کاروبار پہ لکھ کے لگاتے ہیں، اور وہیں پہ نیچے بیٹھ کے لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ سے. لوگوں کے ساتھ دو نمبری بھی کر رہے ہوتے ہیں، سارا دغا بازی، دھوکے بازی اور ڈرامے بازی کر رہے ہوتے ہیں فل. اور پھر جو ہے یہ آیت بھی ان کے سر پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے تاکہ جو ہے برکت ہو جائے. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست نہ بنائے. ومن يفعل. اور جو کوئی ایسا کرتا ہے نا، ذالک فلیس من اللہ فی شیء. تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، کسی بھی معاملے میں نا. دوبارہ دیکھیں، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقا. جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچنا مقصود ہو. تو اب مجبور ہے، کہیں پہ نوکری کرتا ہے، اب پتہ ہے کہ بھائی میں کچھ بولوں گا تو بیچارہ کہ نوکری کے لالے پڑیں گے، تو وہ اب بچنے کے چکر میں خاموش رہتا ہے. بچنا مقصود ہے، اپنے جان بچانا مقصود ہے، ٹھیک ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا. اور اللہ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہے ہیں. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. کیونکہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ آپ اپنے سینے کی باتیں خواہ وہ چھپائیں یا ظاہر کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ بہرحال ہر بات کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ تو وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا. وہ دن بھی آنے والا ہے جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی حرکتوں کو نا، نیکیوں کو جو اس نے اچھائی کری یا برائی کری ہے نا، ان کو اپنے سامنے پائے گا، دیکھے گا، حاضر ہوں گی. تو اب وہ کیا کرے گا؟ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ. ہاں، جو برائی کی ہوگی وہ بھی عمل کا دیکھے گا. تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا. اب وہ یہ آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور ان برائیوں کے درمیان بہت دوری ہو جاتی، ٹھیک ہے نا، بہت ہی دوری ہو جائے. یہ اس کی امنگ ہوگی، اندر دل کے اندر چاہت ہوگی. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا. اللہ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈراتے ہیں. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ تو اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. یہ فارمولہ دیا جا رہا ہے کہ بھائی اگر کامیاب ہونا ہے تو یہ کام کر لو. آپ فرما دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ تم سے خود محبت بھی کرے گا، تمہارے گناہ بھی
माफ कर देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह खूब बख्शने वाले बेहद मेहरबान है। कुल अती अल्लाह व रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन, अगर ये मुंह फेर लेंगे यानी कि उलट जाएंगे तो यकीनन अल्लाह कुफ़ार से मोहब्बत नहीं करता। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूह व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन, बेशक अल्लाह ने ना तमाम जहां के लोगों में से आदम, नूह और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान और इमरान इनके भी ख़ानदान को अपनी रिसालत के लिए मुंतखब फरमाया। ज़ुर्रियतम बादुहा मिन बाज़, ये सब आपस में एक दूसरे की नस्ल से हैं। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह खूब सुनने वाले जानने वाले। इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी, अल्लाह सुन रहा था जब इमरान की बीवी ने कहा, ए मेरे रब, मैंने अपने पेट के बच्चे को तेरे लिए आज़ाद यानी कि वफ़ करने की नज़र मानी है। फ़तक़ब्बल मिन्नी, मेरी तरफ से इसको आप कबूल फरमाइए। इन्नका अंतस समीउल अलीम, यकीनन आप खूब सुनने वाले और पूरी तरह जानने वाले। फलम्मा वदअतहा, जब उस इमरान की बीवी ने बच्ची मरियम अलैहिस्सलाम को जना, क़ालत, तो कहने लगी, रब्बी इन्नी वदअतुहा उन्सा, ए परवरदिगार, मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हो गई है। वल्लाहु आलमु बिमा वज़अत, हालांकि अल्लाह तो खूब मालूम है, अल्लाह को खूब मालूम था, अल्लाह खूब जानते हैं कि ये क्या जनेगी, इसने क्या जनना था। वलैसा ज़करु कल उन्सा, और लड़का लड़की जैसा नहीं होता। व इन्नी सम्मैतुहा मरियमा व इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। खैर, मैंने इसका नाम मरियम रखा है, मैं इसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ, उससे आप हिफाजत फरमाएं। फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसनिन, फिर उनके रब ने उसे बखूबी कबूल फरमा लिया। व अम्बतहा नबातन हसना, और उसको बेहतरीन तरीके से परवान चढ़ाया। व कफ़्फ़लहा ज़करिया, ज़करिया अलैहिस्सलाम को इसका सरपरस्त बनाया। कुल्लमा दख़ला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब, जब भी ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके हुजरे में जाते, वजद इंदहा रिज़्क़ा, उनके पास खाने की चीज़ें पाते। क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, तो क्या कहते हैं, उनसे पूछते, ए मरियम, ये रिज़्क़ तुम्हारे पास कहाँ से आया। क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, वो जवाब देती है कि ये अल्लाह की तरफ से है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, यकीनन जिसे अल्लाह बेहिसाब रिज़्क़ देता है। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, उसी वक्त ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ मांगी। क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, ए मेरे परवरदिगार, मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता फरमाइए। इन्नका समीउद दुआ, बेशक आप ही दुआ के सुनने वाले हैं। फनादतुल मलाइकतु, जवाब में फरिश्तों ने उन्हें आवाज दी। वह हुआ क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब, जबकि वो हुजरे में खड़े नमाज पढ़ लेते। अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, बेशक अल्लाह तुम्हें यहया बेटे की यकीनी खुशखबरी देता है। मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिन अल्लाह, जो अल्लाह के कलमा ईसा की तस्दीक करने वाला है। व सय्यदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन, सरदार है, नफ्स पर काबू रखने वाला है, नबूवत वाला है और नेक लोगों में से होगा। क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली गुलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम ताज्जुब से कहने लगे, ए मेरे रब, मेरे यहाँ बच्चा कैसे होगा। वक़द बलगनी अल किबर व इम्रअती आक़िर, मैं तो बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ, बीवी भी बांझ हो चुकी है। क़ाल, तो अल्लाह ने जवाब में फरमाया, कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, इसी तरह होगा जैसे अल्लाह चाहते हैं, जो अल्लाह चाहता है वही करता है। क़ाल रब्बि जअल्ली आया, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे लिए इसकी कोई निशानी जाहिर कर दीजिए, मुकर्रर कर दीजिए। क़ाल, अल्लाह ने फरमाया, आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नासा सलासता अय्यामिन इल्ला रमज़ा, इसकी निशानी ये है कि 3 दिन तक लोगों से ज़बान से तुम लोगों से ना अपनी ज़बान के ज़रिए बात नहीं कर सकोगे, सिर्फ इशारे से समझाओगे। इल्ला रमज़ा, मगर सिर्फ इशारे से। वज़कुर रब्बका कसीरा वसब्बिह बिल अशिय्यि वल इब्कार, इसी दौरान तुम अपने रब का कसरत से जिक्र करो